بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر کامران چوکھائی۔ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے اس کا عنوان ہے غربت۔ ہم غربت پر غور کریں گے، اس کے عوامل اور ان کا سدباب کہ کس طرح سے اس کا سدباب ممکن ہے۔ غربت لفظ کا مطلب ہے کمی، دوری، محرومی۔ جو لوگ اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور ہوں ان کو غریب الوطن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عام اصطلاح میں، ہماری عام لینگویج میں، روزمرہ زندگی میں غریب کا مطلب جس کے پاس معاشی وسائل کی کمی ہو اس کو غریب یا غربت کہا جاتا ہے۔ غربت لفظ کا جو علاج ہے، جو سدباب ہے، وہ اسی لفظ میں پوشیدہ ہے۔ غربت لفظ 4 حروف سے مل کے بنا ہے۔ پہلا غین، دوسرا رے، تیسرا بے، چوتھا تے۔ غین سے بنتا ہے غور و فکر۔ سب سے پہلی چیز، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم غریب ہیں، کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے باقی دنیا تو ترقی کر رہی ہے، ہم نہیں ترقی کر پا رہے۔ جب ہم ان عوامل کو ڈھونڈ لیتے ہیں، جب ہم اپنی بیماری کی تشخیص کر لیتے ہیں تو اس کا علاج ممکن ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کو پتا ہی نہ ہو، آپ اس کے سدباب کے لیے کچھ کریں ہی نہ اور آپ امیر ہو جائیں۔ چھکا تو لگ سکتا ہے مگر یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے رے۔ رے کا مطلب ہے رویہ، روایت۔ سب سے پہلے تو آپ نوٹ کریں کہ جو متوسط اور جو خوشحال اور جو غریب، یہ جو 3 طبقات ہیں، آپ غور کریں کہ جو خوشحال طبقہ ہے اس کا ہر موقع پر رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ہر چیز کو، ہر سچویشن کو فیس کرتا ہے۔ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس جب پیسے آئیں گے تو اس کی خواہش ہوگی کہ یہ تو میں آج کسی ایسی چیز پہ لٹا دوں، کچھ ایسا کر دوں کہ میں دنیا کو بتا دوں کہ میرے پاس پیسہ آیا ہے، میں گھر والوں کو بتا دوں کہ میرے پاس پیسہ آیا ہے، میں ان کی خوشیاں، ان کی خواہشیں پوری کر دوں۔ یہ بیسیکلی ہم اپنے اندر کے ایک احساس محرومی، ایک احساس کمی، ایک احساس کمتری کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اور ہمارے رویے سے، ہمارے چہرے سے، ہماری حرکتوں سے، ہماری باتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اس کے پاس یہ پیسہ آ گیا ہے۔ جبکہ جو پیسے والے، جو خوشحال لوگ ہیں ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غریب آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا بن رہا ہوتا ہے، جیسے تیار ہوا ایک بندے نے اٹھایا، بیٹھا، کھانا کھایا، بھاگ گیا، کیونکہ اس کو کام پر جانے کی جلدی ہے۔ امیر آدمی ڈائننگ ٹیبل پر سارے مل کے بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، اس سے بیسک ایک جو تھنک ٹینک بنتا ہے، جو آپ کے سب سے سنسیئر لوگ آپ کی فیملی کے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے دوست دشمن کا، آپ کے نفع نقصان کا بتا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے روایت۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے، میرے گھر والوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا، میں اگر ان کو کاروبار کرنے کا کہوں گا تو میرے والدین، میری مسز، میرے بچے، میرے بہن بھائی، وہ سب بیٹھ کے مجھے سمجھائیں گے کہ بابا یہ کاروبار آپ کے بس کی چیز نہیں، یہ اس میں تو ان کا بول چال علیحدہ ہوتا ہے، ان کا لین دین علیحدہ ہوتا ہے، ان کا طور طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، ان کی روٹین علیحدہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے اپنے ہی روکیں گے، وہ غلط نہیں ہوتے، مگر جو بندہ روایت شکن نہیں وہ کبھی اس گرداب سے نہیں نکل سکتا۔ روایت اگر تو اسی روایت پر چلتے ہوئے کہ میری 7 پیڑھیوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا اور میں کروں گا تو ڈوب جاؤں گا، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ میری 7 پیڑھیوں میں سے کوئی امیر کیوں نہیں ہوا، اس غربت سے نکل کیوں نہیں سکا، یا اس غربت میں کیوں پھنسا ہوا ہے۔
وہ اس لیے کہ وہ اسی ایک لائن پہ چلتے رہے، روایت شکن نہیں ہوئے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے کارنامے اٹھا کے دیکھیں، وہ لوگ روایت شکن تھے۔ ان کو جو چیز صحیح لگی، چاہے وہ ان کے اپنے طور طریقے کے مطابق تھی نہیں تھی، انہوں نے اپنایا اور وہ اس چکر سے نکل گئے۔ تیسری چیز، تیسرا حرف ہے بے۔ بے کا مطلب ہے بچت۔ جب ایک خوشحال بندے کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کچھ حصہ بچت کرتا ہے، اور اس کے بعد باقی اور اس بچت کو اکٹھا کر کے وہ اس کو انویسٹ کرتا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا سورس آف انکم بناتا ہے، اپنی انکم کو بڑھاتا ہے۔ انکم کو بڑھانے کے بعد وہ اس میں سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے، کچھ مزید بچت کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پر میں نے آج ایک کاروبار شروع کرنا ہے، میں نے ایک کام کرنا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں کیونکہ میں نے کبھی بچت نہیں کی۔ اگر میں نے 2 لاکھ روپے اکٹھے کرنے ہوں تو مجھے 5 بندوں سے مانگنے پڑیں گے، مگر اگر میں چپ کر کے 500، 800، 1000 ڈیلی کا بچت کرتا جاؤں تو میکسیمم 6 مہینے 7 مہینوں میں میرے پاس 2 لاکھ روپے ہوں گے۔ اور جیسے جیسے میرے اکاؤنٹ میں، میری سیونگ میں میرے پاس پیسہ آتا جائے گا، میں خود میں ایک کانفیڈنس فیل کروں گا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اب مجھے کچھ کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کہ 10 بندوں کے پاس جا کے مانگنا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بچت ہے یہ ہمیں کانفیڈنس دیتی ہے۔ غریب اور امیر میں جو بیسک فرق ہے کہ غریب بیچارہ تو سب سے پہلے وہ اپنے حالات اور اپنے ضروریات پوری کرتے کرتے 20 سے 25 تاریخ تک تو وہ ویسے ہی پورا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہ قرضے پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بچت کہاں سے کرے؟ مگر ہر بندہ چاہے وہ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، کچھ بھی جو وہ بچا سکتا ہے وہ ڈیلی کی بچت کرنا شروع کرے تو 6 مہینے 8 مہینے کے بعد اس کے پاس کم از کم اتنا ہوگا کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کا آخری جو لفظ ہے وہ ہے تے۔ غربت کا آخری لفظ حرف تے۔ تے کا مطلب ہے تنظیم سازی۔ اس کے علاوہ اس کو تالا یا گلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ گلہ وہ بھی ایک وہ چیز ہوتی ہے جس میں پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر تالا لگتا ہے۔ تو تنظیم سازی اور تالا، یہ طلال چودھری والی تنظیم سازی نہیں ہے۔ تو یہ تنظیم سازی کا مطلب ہے کہ سسٹم۔ امیر آدمی سسٹم بناتا ہے، جبکہ غریب آدمی کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں خود جاؤں گا، جا کے دکان کا تالا میں کھولوں گا تو میری دکان کی بچت ہے، ورنہ کوئی اور آ کے میری چیزیں اٹھا جائے گا، مجھے نقصان دے جائے گا کبھی بھی۔ تو وہ اس لیے اس ڈر سے، اس خوف سے وہ اپنا سسٹم نہیں بناتا، جبکہ امیر آدمی سسٹم بناتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں والے کاروبار آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر ایک سسٹم ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں آپ کا سسٹم کام کر رہا ہے۔ جو بندہ اپنے گلے پر بیٹھا ہے کہ جناب پیسہ کسی اور کے ہاتھ لگا تو اس نے تو مجھے دینا کچھ نہیں، تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کہانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر صرف ان 4 عوامل پر غور کیا جائے تو ہم اس گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال کریں۔ یہ وہ عوامل ہیں جن میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ سارے عوامل ہیں، ان پر غور کیا جائے تو ہم انشاءاللہ ترقی کر سکتے ہیں۔ بس یہی کہنا تھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔